اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ میرے نبی کی امت کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے کلمہ توحید، کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ایک ایسا جملہ ہے یہ جو ہماری زندگی کا مرکز و محور ہے۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے، ہمارا اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ سب کچھ اللہ ہی کر سکتا ہے، وہ اکیلا ہے اور وہ بے نیاز ہے، اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین اور اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ اللہ تعالی ہر چیز، ہر اختیار، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس نے کن کہنا اور ہو جانی ہے۔ اور اللہ کا جو تصور ہے وہ عقل سے دور ہے، عقل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو انسان عقل سے سوچے گا وہ بھٹکے گا۔ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، ہمیں شعور دیا ہے کہ ہم دیکھیں، جب ہم کسی بلڈنگ کو دیکھتے ہیں، کسی چیز کے بنی ہوئی کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً سے اس کے بنانے والے کا خیال آتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے ہمیں عقل دیا کہ ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کھڑا کیا، اتنا بڑا آسمان۔ ہم نے ایک چھوٹا سا گھر بنانا ہو، ہم اس کے اندر اتنے پیلرز، اتنے بیم ڈالتے ہیں، اور اس نے اتنا بڑا آسمان بنایا بغیر کسی ستون کے۔ اور ہم پیدا ہوتے ہیں، مرتے ہوئے دیکھتے ہیں دوسروں کو اپنے سامنے، خود بھی ایک دن مر جانا ہے، دوبارہ کبھی وہ انسان نظر نہیں آتا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں اس چیز پہ مجبور کرتی ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ اور واقعتاً اور یہ چیزیں عقل سے ہم سوچتے ہیں اور ہمیں عقل مجبور کرتی ہے اس چیز پہ کہ واقعی اس چیز کو بنانے والا بھی کوئی بہت بڑے اختیارات کا مالک ہوگا۔ تو عقل سے ہم سوچتے ہیں اور اس کی ذات تک پہنچتے ہیں۔ جب ہم اس کی ذات پہ پہنچ جائیں، اس سے آگے ہماری عقل کا استعمال ہونا بالکل غلط ہے۔ تو عقل سے متاثر ہو کے جو چلے گا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، وہ بھٹکتا رہے گا۔ اسٹیفن ہاکی ایک سائنسدان ہے، اس نے بتایا کہ 24 ایسی فورسز ہیں جو کائنات کو کنٹرول کر رہی ہیں۔ اس کے بعد بہت سے آئے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ تو اسٹیفن ہاکی سے کسی نے پوچھا کیا وہ اللہ ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو اگر وہ اللہ کو یقین، اللہ کو مانتا اور اس پہ یقین رکھتا تو اللہ تعالیٰ اپنی کائنات کے راز اس پہ کھول دیتا یقیناً۔ تو جو عقل سے متاثر ہو کے چلے گا وہ بھٹکے گا۔ تو اللہ تک جب ہمیں عقل لے جائے، اس سے آگے ہمیں اپنی عقل کا استعمال کرنا روک دینا چاہیے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ، گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ پہلی چیز ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اس کے بعد آتے ہیں۔ تو جب ہم کلمہ توحید پڑھیں گے تو اس کے بعد جو ہمارے سارے عمل ہیں وہ قابل قبول ہوں گے۔ ہم ساری زندگی دوسروں کی مدد کرتے رہیں، انسانیتی خدمت کرتے رہیں۔ انسانیت بعد میں آتی ہے، پہلے مذہب آتا ہے۔ مذہب کیونکہ مذہب ہی ہمیں انسانیت سکھاتا ہے، ہمارا مذہب ہی ہمیں انسانیت سکھاتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بندہ مذہب پہ بعد میں آئے، پہلے انسان بن جائے، لیکن میرے خیال سے مذہب پہلے آتا ہے، انسانیت بعد میں آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا مذہب ہی تو ہمیں انسانیت سکھاتا ہے، ہمارا مذہب ہی ہمیں انسانیت سکھاتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو ماننا ہے، اور 2 اللہ کو ہم نے صفت ایمان مفصل اور مجمل پڑھی ہیں۔
اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا، تو دل سے یہ ماننا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ کلمہ طیبہ کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود پاکیزہ درخت سے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، کلمہ طیبہ کی مثال ایسی ہے جیسے کہ پاکیزہ درخت جس کی جڑیں زمین میں دھسی ہوئی ہیں، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ مطلب کلمہ طیبہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک پاکیزہ درخت سے تشبیہ دی ہے۔ اب پاکیزہ درخت کون سا ہے، اس کی وضاحت بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے ملتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے تو صحابہ میں سے ایک صحابی کھجور کا گودا لے کر آئے، تو جب آپ نے وہ کھجور کا گودا دیکھا تو آپ مسکرانے لگے، تو آپ نے ان سے صحابہ سے پوچھا کہ اس کی مثال کیسی ہے، تو صحابہ نے جواب دیا کہ اس کی کھجور کے درخت کی مثال کلمہ طیبہ جیسی ہے۔ کلمہ طیبہ کی مثال ایک پاکیزہ درخت کی سی ہے، اور وہ پاکیزہ درخت کھجور کا درخت ہے۔ کھجور کا درخت کیوں ہے؟ کیونکہ کھجور کا درخت وہ واحد درخت ہے جس کی ایک ایک چیز کام میں آتی ہے، اس کی چھال، اس کی جڑ، اس کی ہر چیز کام میں آتی ہے، اور وہ ایسا درخت ہے جو کسی بھی موسم میں لگاؤ تو وہ پھل دے گا۔ اس کی جو کھجور کی جو گٹلی ہے وہ جب وہ پیسی جاتی ہے تو اس کو وہ اونٹوں کی مرغوب غذا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال ایک پاکیزہ درخت سے دیا، اور وہ پاکیزہ درخت کھجور کا درخت ہے، اور وہ ایسا درخت ہے جو آپ کسی بھی موسم میں لگاؤ تو وہ پھل دے گا۔ سورۃ الابراہیم آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ہم اس درخت کو دنیا میں لگائیں گے اور آخرت سے پھل پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف کی ایک اور حدیث ہے، میرے نبی کا فرمان ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا دنیا کی ہر چیز ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو خدا کی قسم کلمہ طیبہ سب کو ہوا میں اڑا دے گا، پھونک کی طرح اڑا دے گا۔ دنیا میں جب تک ایک بندہ بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا موجود ہے قیامت نہیں آ سکتی۔ میرے اللہ کو اپنی وحدہ لا شریک، اللہ کی ذات جو ہے نا، اللہ کی ذات بڑائی والی ہے، اللہ کی ذات ایسی ذات ہے جو غفور، رحیم اور کریم ہے، اور جو تکبر ہے وہ صرف میرے رب کی چادر ہے، کوئی اس کے ساتھ کھینچا تانی نہ کرے۔ ہم کہتے ہیں نا میں، تو یہ میں لفظ ہمارے لیے نہیں بنا، یہ صرف میرے رب کی ذات کے لیے ہے، وہ صرف اس کی چادر ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اس بات کا یقین ہونا کہ دنیا کی ساری قوتیں ایک بات پہ یکجا ہو جائیں اور میرا رب اس بات میں ہمارا ساتھ دے تو پوری دنیا مل کر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور اگر میرا رب کسی چیز کے خلاف ہو جائے تو پوری دنیا اگر اس پہ متفق ہے تو کبھی وہ چیز نہیں ہو سکتی۔ تو دل سے اس بات کا یقین کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ دسمبر کو تپتی دھوپ اور جولائی کو دسمبر بنانے پہ قادر ہے۔ میرا رب ایسے کن کہتا ہے اور وہ چیز ایسے ہی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان پہ زندگی اور ایمان پہ موت نصیب فرمائے، آمین۔ یہ تو تھی کلمہ طیبہ کی تفسیر۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ میرے اللہ کو، میرے نبی کو، اب اس کا جو دوسرا پہلو ہے، کلمے کا دوسرا پہلو ہے محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس موضوع پہ یہ ہمارا اگلا ٹاپک ہوگا۔ ابھی ہم صرف لا الہ الا اللہ پہ آج کا ہمارا جو ہے موضوع گفتگو لا الہ الا اللہ ہے، اور اسی پہ بات کرتے ہیں۔ یہ جو وہ پاسپورٹ ہے لا الہ الا اللہ، وہ پاسپورٹ ہے جو ہمیں ماں کی گود سے مل گیا ہے۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں پیدا ہی مسلمان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کوئی عمل اکارت نہیں بھیجا۔ جو ہم گناہ کریں گے وہ دھومن تو ہمارا اترے گا، لیکن ہم کم از کم جنت میں ضرور جائیں گے، کیونکہ جنت میں جانے کا پاسپورٹ ہی لا الہ الا اللہ ہے۔
جس نے یہ پاسپورٹ حاصل کر لیا، جس کو یہ پاسپورٹ آتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ کا لاکھ اور کروڑوں دفعہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اور اللہ تعالی ہمیں ایمان پہ زندگی اور ایمان پہ موت نصیب فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کی شفاعت کس کو نصیب ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا، میری شفاعت پانے والا وہ ہوگا جو صدقے دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ صحیح بخاری صفحہ نمبر 53 پہ یہ حدیث ہے۔ چلیں دل سے ایک دفعہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک اور روایت ہے ابو ہریرہ سے ہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ایک دفعہ اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کا وہ کلمہ عرش تک پہنچ جاتا ہے، مگر وہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے۔ ایک اور روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو۔ اب صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، ایمان کی تجدید، اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ چلیں مل کے تجدید ایمان کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کی محبت نہ ڈلے میرا رب کریم، کیونکہ معبود کوئی بھی چیز ہے جو اللہ سے علاوہ، جیسے کہ میرے نبی نے فرمایا، ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ، دولت کو معبود بنا لیا۔ اب ہندو ہیں وہ لکشمی دیوی کو پوجتے ہیں کیونکہ وہ دولت کی دیوی ہے نا، وہ دولت دے گی۔ تو اسی طرح اگر ہم حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر دولت کمانے چلے گئے تو دولت ہمارا بت ہے نا، وہ معبود ہے۔ تو اپنے اس بت کو بھی توڑیں کہ ہمیں صرف پیسے نہیں کمانے بلکہ ہم نے حلال طریقے سے کمانا ہے، اس طریقے سے کمانے ہیں جو ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا۔ امید ہے آج کا موضوع گفتگو آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان پہ زندگی اور ایمان پہ موت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔